میرے ماضی کی تابانی کوئی تاریخ سے پوچھے، نہیں پانی کہیں اسلام میں محرومیاں ہم نے، ہماری جان ساری برگ و گل ان سے سنائیں گے، ہماری جان ساری برگ و گل ان سے سنائیں گے کہ ہر سرخی چمن کو خون دل سے ہی عطا ہم نے، ہماری سادہ لوہی پر زمانہ محو حیرت ہے، ہماری سادہ لوہی پر زمانہ محو حیرت ہے، بہارے گل پتا کر بھی نصیب دشمنا ہم نے، وہی کرتے ہیں دیکھو آج بیرون چمن ہم کو، وہی کرتے ہیں دیکھو آج بیرون چمن ہم کو، چمن میں جن کی خاطر کی چمن آرائیاں ہم نے۔ لیکن معرکہ جب بھی آیا حق و باطل ہم نہ گھبرائے، معرکہ جب بھی آیا حق و باطل ہم نہ گھبرائے، بساطِ ظلم ہی اکثر الٹ گئی ہر زمان میں، بساطِ ظلم ہی اکثر الٹ گئی ہر زمان میں۔ محترم حضرات اور حاضرین مجلس، اب سے 4 صدی پہلے اور 400 سال پہلے کی بات ہے کہ سن 1601 عیسوی میں واسکو دی گاما کی سربراہی میں انگریزوں کا ایک تجارتی قافلہ بمبئی کے ساحل پر اترا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مغل بادشاہوں کا دور اقتدار تھا۔ انہوں نے مغل بادشاہوں کے سامنے عرضی پیش کی اور ہندوستان کے اندر تجارت کی اجازت طلب کی۔ مغل بادشاہوں نے ان کو تجارت کی اجازت عنایت کر دی اور اس زمانے میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تجارت حیرت انگیز برف رفتاری کے ساتھ ترقی کرتی چلی گئی اور اتنی ترقی کی کہ موجودہ اقتدار ان کی حیرت انگیز ترقی سے متاثر ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ان کو اتنی ترقی ملی کہ 4 ہندوستان کے صوبوں کے اوپر گویا کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریز کے منحوس قدم جب ہندوستان میں آئے اور اس نے ہندوستان کے اندر تجارت کی اجازت مانگی تھی، ظاہری عنوان تو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے تجارت کو فروغ دینا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر بدنیتی تھی اور دل کے اندر کچھ اور ہی ارادے تھے کہ ہمیں ہندوستان کے اندر قابل ہونا ہے اور ہندوستان کے اوپر حکومت کو قائم کرنا ہے۔ ادھر یہ اپنی تجارت کی آڑ میں اور اپنی بزنس کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہندوستان پر اپنا شکنجہ استبداد مضبوط کرنے کے لیے کوشاں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور تقدیر کو لکھنے والا مدبر کائنات اور خالق تقدیر ہندوستان کے لیے دوسری طرف اس کی رہائی کے انتظام کر رہا تھا۔ ٹھیک 100 سال کے بعد 1702 عیسوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین سے ایک مرد جلیل اور مرد مجاہد کو پیدا کیا، جس کو تاریخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جوانی جو عمر کو پہنچے تو انہوں نے ہندوستان میں یہاں کے رہنے والے علماء سے خط کے فیض کیا، علوم کو حاصل کیا اور اس کے بعد علم کے ذوق اور شوق کے پیش نظر حجاز کا سفر کیا اور وہاں شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر دارالعلوم مستحق کیا، علم حدیث کو حاصل کیا اور ہندوستان کے اندر واپس آ کر ہندوستان کے اندر علم حدیث کے درس دیا اور علم حدیث کو عام کیا۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے ان کو 4 فرزند ارجمند عطا کیے گئے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ
चारों के चारों आफताब और महताब थे। इनमें सबसे बड़े फर्जंद अर्जुमन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मुहतरम के जानशीन और हकीकी जानशीन बने। उन्होंने तहरीक चलाई और एक हमागीर इनकलाब बर्पा किया और उसके उसूल मुरतब किए, क्योंकि अंग्रेजों का शिकंजा हिंदुस्तान के ऊपर मजबूत होता चला जा रहा था और तिजारत की आड़ के अंदर आड़ में वो हिंदुस्तान के ऊपर काबिज होते चले जा रहे थे। तो दूसरी तरफ हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इसकी नजाकत को महसूस कर रहे थे और अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन और अपने शागिर्दों के दिलों के अंदर जज्बे हुर्रियत और जज्बे जिहाद को बेदार कर रहे थे और एक हमागीर इनकलाब बर्पा करने की तालीम दे रहे थे। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जब ज़माना आया और उन्होंने देखा कि इस हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ के अंदर ले लिए हैं और तमाम पूरे तौर पर हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो गया है, तो फिर उन्होंने फतवा जिहाद जारी फरमाया। ये 18वीं सदी जब आई तो 18वीं सदी एक इनकलाब आफरी और हंगामा खेज सदी थी। क्या उसमें एक शहंशाहियत का सूरज तो गुरूब होने के करीब था और ढलते ढलते गुरूब के करीब पहुंच गया था, लेकिन दूसरी शहंशाहियत यानी अंग्रेजों का दौरे इक़्तिदार का सूरज और सुबह साजिद शुरू हो रही थी और सूरज निस्फ़ नहार तक पहुंच गया था। वो कौम सफेद शाम कौम जिसको हिंदुस्तान के अंदर जब कदम रंजा हुए थे और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अपने मनहूस कदम रखे थे, तो बहादुर शाह जफर के आबा-ओ-अजदाद हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के आबा-ओ-अजदाद ने उनको मुल्क बदर किया था। कभी शाहजहां ने उनके ऊपर शिकंजा ताबीज करता था और फिर उसके बाद माफ करके हिंदुस्तान के अंदर उनको तिजारत की इजाजत दी थी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर उनको तिजारत की इजाजत दी थी, लेकिन अभी 18वीं सदी मुकम्मल नहीं होने पाई थी कि हिंदुस्तान के ऊपर उसका तसल्लुत था और वो सफेद फाम कौम के ऊपर काबिज थी और आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का पोता शाह आलम उसका वजीफा खार था और शुजा-उद-दौला उसका वजीफा खार था। ये 18वीं सदी जब आई तो अपने साथ एक हंगामा लेकर आई और एक इनकलाब लेकर आई। ये 18वीं सदी ऐसी थी कि इसके अंदर गोया के बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को कैद करके रंगून के कैद खाने के अंदर भेज दिया गया था और हिंदुस्तानी परचम लाल किले से उतार दिया गया था और गोया के पूरे तौर पर अंग्रेज कौम हिंदुस्तान के ऊपर काबिज होने की तैयारी कर रही थी। उस वक्त हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इन्होंने तमाम इख्तियारात हिंदुस्तान के अपने कब्ज़े कुदरत के अंदर ले लिए हैं और हिंदुस्तानियों को फरेब देने के लिए और धोखे में मुब्तला करने के लिए एक ऐलान किया और लोगों को बावर कराने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान में इस मुगल बादशाहों को माजूल नहीं करना चाहते हैं और हम इस हिंदुस्तान के अंदर तख्त व ताज को हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये ऐलान करते हैं कि खल्क़ खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का। वो लोग इस नजाकत को और मौके की नजाकत को न समझ सके कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत और हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया। तमाम बंदे खुदा के बंदे हैं और तमाम मखलूक खुदा की मखलूक है। गोया के इन्होंने मजहब के दामन को दोनों हाथों से थाम लिया और ये ऐलान करके कि हुक्म तख्त व ताज बादशाह सलामत का और हुकूमत बादशाह सलामत की, ये कहकर गोया के आले तैमूर की और मुगल बादशाहों की अजमत और इज्जत को भी महफूज कर दिया गया। और तीसरी तरफ उन्होंने कहा कि हुक्म कंपनी बहादुर का, ये कहकर गोया के तमाम इख्तियारात अपने हाथों में ले लिए। उस वक्त की नजाकत को खवास तो खवास, आवाम तो आवाम खवास भी ना समझ सके, लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के तारीखी तरबियत याफ्ता और आपकी दर्शगाह के तरबियत याफ्ता इन शोबदेबाजियों से मशहूर होने वाले नहीं थे, मुतासिर होने वाले नहीं थे। इसकी नजाकत को
محفوظ کیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتوی جہاد جاری کیا، لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ اے لوگوں اور ہندوستان کے عوام و خواص، انگریزوں کے فریب اور دھوکہ دہی کے اندر مبتلا مت ہونا۔ انگریز عیسائی افسران کا اور عیسائی اور نصرانی افسران کا حکم اور بلا دھڑک اور بلا دغدغہ ہندوستان کے اوپر جاری اور نافذ ہے۔ تمام اختیارات انگریز نے اپنے سپرد کر لیے ہیں، سول، جج اور کسٹم، ڈیوٹی اور فوج اور تمام مقدمات کا تصفیہ، چوروں اور ڈاکوؤں کے مقدمات اور گویا کے تمام عدالتوں کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دلائل دیے کہ اس وقت جہاد کرنا اس لیے فرض ہو گیا ہے کہ جملہ قانون سازی کے اختیارات انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ جملہ قانون سازی انگریزوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے۔ اب مسلمانوں کا قانون نہیں چلے گا، اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا، شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا، مذہب کا احترام ختم کر دیا گیا ہے اور مذہب کی عظمت اور احترام کو انہوں نے چھین لیا ہے۔ انگریزوں نے بے شک چند ہمیں شاعر اسلام کی اجازت دے دی ہے، ذبیحے کی اجازت دے دی ہے، عیدین کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے اور جمعے کی نماز ادا کرنے کی اور اذان دینے کی اجازت دے دی ہے، لیکن جو ضمیر کی آزادی ہے اور جو دل کی آزادی ہے اور جو حریت اور آزادی کی بنیاد ہے، ان تمام کو ان انگریزوں نے سلب کر لیا ہے اور چھین لیا ہے۔ اس لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر انگریزوں کے پرمٹ کے بغیر اور انگریزوں کے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کسی شہر کے اطراف و جوانی میں کوئی دیہات والا یا دوسرے شہر والا اس میں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ اس لیے اب ہندوستان والوں کے اوپر جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر مذہباً فرض ہے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت اپنے لیے جینا حرام سمجھے جب تک اس انگریز قوم کو اس ہندوستان سے باہر نہ نکال دے، ورنہ ان سے لڑتا ہوا اپنی جان آفرینی کے سپرد کر دے۔ وہ لوگ جو انگریزوں کے اقتدار میں حیرت میں پڑ گئے تھے اور انگریزوں کے اعلان کرنے سے اس موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے لیے بھی راستہ کھل گیا، ان کی حیرت دور ہو گئی، ان کے تعجب دور ہو گئے اور وہ لوگ برسر اقتدار حکومت سے ٹکرانے لگے۔ یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس میں پہل کی اور اپنے ایک عزیز کو عمر علی خان جو سنبل کے رہنے والے تھے، جو ایک زمانے سے انگریزوں کے اوپر چھپون مار رہے تھے اور ان سے ٹکر لے رہے تھے اور ان سے برسر پیکار تھے اور ان سے جہاد کر رہے تھے، ان کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ جب تک انگریزوں سے جہاد کرتے رہنا کہ یا تو ان کو ملک سے بدر کر دو، ورنہ یہ اللہ کے راستے میں اس ہندوستان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو اور جان شہادت نوش کر دو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ کے ایک تربیت یافتہ جس کو تاریخ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور شاہ ابو اللیث رحمت اللہ علیہ بھی ہے، ان کے فیوز و برکات اور ان کی روحانی برکتیں سرنگا پٹم اور میسور تک پہنچ چکی تھی۔ جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے نانا تھے، سید شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹم پہنچے اور وہاں ان کی تربیت کے نتیجے میں، ان کی روحانی برکتوں کے نتیجے میں حیدر علی انگریزوں سے برسر پیکار ہو گیا اور ٹیپو سلطان ان کا فرزند ارجمند ہے، جن کو شہسوار حریت اور مرد میدہ کہا جاتا ہے اور جن کو ایک زمانے تک یورپین لوگ اپنے بیٹوں کو ان کا نام لے لے کر، اپنی اولاد کو ان کا نام لے لے کر ڈراتے رہے ہیں۔ وہ انگریزوں سے ٹکرانے لگے، انگریزوں سے برسر پیکار ہو گئے، لیکن انگریزوں نے نظام حیدرآباد سے ساز باز کی۔ اسی کا ایک غدار ٹیپو سلطان کا غدار سادی جن کو میر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لیا، مرہٹوں کو چھپک کر خاموش کیا اور نظام حیدرآباد کی فوجوں کو ساتھ لیا اور پھر اس کے بعد آخری مرحلے کی ضرورت تھی۔ 1799 تھا اور 4 مئی تھا اور سورج اپنی پوری تمازت پر تھا۔ انگریزوں نے حصار میں لے لیا، چاروں طرف سے ان کو احاطہ کر لیا گیا۔ انگریزوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح کر لی جائے، لیکن انہوں نے جبری کی پیشانی پر ایک فقرہ لکھ دیا اور یہ کہہ کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی 1
لمحے کی زندگی بہتر ہے۔ میں گیدڑ کی 100 سالہ زندگی نہیں چاہتا، میں بزدلی کی زندگی جینا نہیں چاہتا، میں شیر کی زندگی آزادی کے ساتھ، بہادری اور جواں مردی کے ساتھ انگریزوں سے ٹکراتا ہوا اور اپنے سینوں پر گولی کھاتا ہوا ایک لمحے کی زندگی بسر کرنا گوارا کروں گا۔ انہوں نے اپنے حرم کو لیا، اپنی خواتین کو ساتھ لیا، اپنے کچھ جواں مرد سپاہیوں کو ساتھ لیا، اور اسی درمیان بہت سارے غدار جو دربان تھے انہوں نے رہنمائی کر کے انگریزوں کو محل کے اندر داخل کیا، اور یہ شہسوار حریت میدان میں اتر پڑا۔ یہ انگریزوں سے لڑتا رہا، تقریباً 7 گھنٹے لڑتا رہا۔ مئی کا مہینہ تھا، زمین بھی شعلے اگل رہی تھی اور آسمان سے انگارے برس رہے تھے۔ صبح سے شام تک لڑتے لڑتے ہو گئی، لڑتے لڑتے پیاسا تھا اور اس کے لبوں پر خشکی جم گئی تھی۔ جدھر جاتا تھا میدان صاف ہو جاتا تھا، لیکن خشکی سے بے حال اپنے سپاہیوں سے اور اپنے وزراء سے اور اپنے خادموں سے جب پانی مانگتا تھا تو تمام کے تمام یا تو بزدل اور سخت ثابت ہوتے تھے یا غدار ثابت ہوتے تھے۔ کسی ساتھی کے ہاتھ نہیں ہلتے تھے اور کوئی پانی دینے کے لیے آمادہ تیار نہیں تھا۔ 7 گھنٹے تک یہ شہسوار حریت ٹیپو سلطان لڑتا رہا، اور اس تشنگی کے عالم میں اس نے اپنے ہوٹوں کو اور اپنے حلق کی پیاس کو جام شہادت سے تر کیا ہے، اور انگریزوں سے لڑتا ہوا پیاسی کے عالم میں یہ رخصت ہو گیا ہے۔ سن 1799 کے اندر 4 مئی تاریخ تھی، انگریزوں نے اپنے شار و گھیرے میں لے کر اس شہسوار حریت کو شہید کر دیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اسی زمانے کے اندر حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ عنوان یہ دیا گیا کہ میں حرمین کی زیارت کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مینا کی وادیوں میں، جس وادیوں کے اندر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ حاج انصار صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جہاد پر بیعت لی تھی، اپنے تعاون اور نصرت اور مدد کرنے پر بیعت لی تھی، اسی مقام پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے وہاں مجاہدین تیار کیے اور انہوں نے وہاں بیعت لی، اور گویا کہ جب ہندوستان واپس آئے ہیں اور بمبئی کے ساحل پر اترے ہیں تو یہاں انگریزوں کے ظلم و ستم کی کہانی ہندوستان والوں نے سنانا شروع کر دی۔ کئی روز تک بمبئی کے اوپر قیام رہا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بے شمار لوگوں سے بیعت جہاد لی، تقریباً 15 روز تک بمبئی کے اندر بیعت جہاد لیتے رہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر حریت کی آگ کو بھرتے رہے، آتش سیال ان کی رگوں کے اندر گرم کرتے رہے اور ان کو گویا کہ انگریزوں کے خلاف کھڑا کرتے رہے، اور ایک لشکر تیار کر دیا۔ اب بمبئی سے چلے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے دورے کیے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساتھ پورے ہندوستان کے اندر دورے کیے۔ دلمو، باڑہ، بلیا، مرزا پور، دانا پور، بکسر، پٹنہ، الہ آباد، جونپور، غازی پور اور ہندوستان کے نہ جانے کتنے مقامات پر دورے کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے آتش سیال بھر دی۔ یہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ ان کے باپ وہی شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ تھے، دادا وہی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے ہمگیر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کے چچا وہی شاہ عبد العزیز عمر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا تھا، اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے اپنے برادر زادے کو اور اپنے بھتیجے کو حوالے کر دیا۔ یہ ناز و نعمت میں پلنے والا تھا، یہ علم کے گہوارے میں تربیت حاصل کرنے والا تھا، ناز و نعمت میں پلنے والا، اور علم اور ناز و نعمت کے گہوارے میں پلنے والا بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، لیکن سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو نزاکت سے نفرت تھی۔ یہ حریت کا علم بردار تھا، یہ جہاد کا علم بردار تھا، یہ ایسا تھا جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پیغام کی عملی تفسیر تھا، اور گویا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی گویا کہ قربانیوں کی زندہ تصویر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا اور جہاد کے اندر ایسے اتارا کہ اپنے آپ کو پہلے مشقتوں کا خوگر بنا دیا، پہلے اپنے آپ کو مصائب اور تکلیف
تکلیفوں پہ کھیلنے کا عادی بنا دیا. یہ جامع مسجد کے سنگین فرش کے اوپر ٹہلتا تھا کہ ممکن ہے مجھے پہننے کے لیے جوتے اور چپل نہ ملے تاکہ میدان جہاد کے اندر ننگے پیر چلتے ہوئے ننگے پیر دوڑتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. یہی تھا کہ جو زینت المساجد دلی سے جمنا ندی کے اندر دوڑتا ہوا اور ٹہلتا ہوا اور جمنا ندی کی لہروں سے کھیلتا ہوا آگرے تک جاتا تھا اور وہیں سے الٹا واپس تیرتا ہوا جمنا ندی کی دھاروں سے کھیلتا ہوا زینت المساجد تک واپس آتا تھا. اس بات کی آج بھی شہادت جامع مسجد کا فرش دے گا, زینت المساجد کا فرش دے گا اور جمنا ندی کے کنارے اور جمنا ندی کی دھارے اور موجیں آج بھی اس بات کی شہادت دے سکتی ہے. یہ مرد میدان حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں نے ہماری مخالفت میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا ہے. کیونکہ انگریز دیکھ رہا تھا کہ براہ راست اگر مسلمانوں سے ہم ٹکرائیں گے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہمارے خلاف نفرت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی, ہمارے خلاف نفرت تیز سے تیز ہوتی چلی جائے گی. اس لیے انگریزوں نے پنجاب کے اندر رنجیت سنگھ ایک سکھ کو کھڑا کیا اور اس کو ایک علاقہ حکومت کے طور پر دے دیا. سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو خبریں آتی رہی کہ وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, وہاں عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے, دن کے اندر وہ سوروں کو چرواتے ہیں اور رات کے اندر انہی مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ مکالا کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے پشاور کے اوپر حملہ کیا اور پہلے حملے کے اندر انہوں نے اپنی حکومت پشاور کے اوپر قائم کر دی اور پشاور کے میدان میں کھڑے ہو کر سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد آگے بڑھے, اکوڑا اور کھٹک جانے لگے. رنجیت سنگھ کو جب پتہ چلا تو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ تم کھٹک سے ادھر کا علاقہ لے لو اور کھٹک سے ادھر کا علاقہ ہمیں دے دو. لیکن سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام بھیج دیا کہ ہم حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں, ہم علاقوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ہم دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور ہندوستان کے برادران وطن کے تحفظ کے لیے ہم نے اس باب الجہاد کا آغاز کیا ہے اور جہاد کا دروازہ کھولا ہے. یا تو ہندوستان کے اندر انگریزوں کا صفایا کر کے رہیں گے اور منحوس قدم ایک لمحے کے لیے گوارا اور برداشت نہ کریں گے, یا تو انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں, ورنہ ہم اس راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیں گے. آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ بالا کوٹ کے میدان میں پہنچے. ادھر رنجیت سنگھ نے خبریں لی اور جاسوسوں کو لگا دیا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز کے اندر مشغول تھے, دھوکے سے ان کے خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور تہجد کی نماز میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 9000 مجاہدین اور 9000 متوسلین اور 10,000 مجاہدین کا لشکر جرار تھا. ادھر رنجیت سنگھ کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کا لشکر جرار ہے. حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے غنیم کے اندر جا گھستے ہیں, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اور پھلانتے ہوئے اور دست بدست جنگ شروع ہو گئی. کچھ لوگ کے پشتے لگ گئے, لیکن دشمن اور مخالف کی تعداد بہت زیادہ تھی, ہر طرح سے ہتھیاروں سے لیس تھے, مقابلہ نہ کر سکے. یہاں تک کہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے وہی بالا کوٹ کے انگریزوں پر جامع شہادت نوش کیا اور آج بھی وہاں سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی خبریں ہیں اور وہاں آج بھی وہ محو خواب اور آسودہ خواب ہیں. یہ قربانیاں دی ہے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے, حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حب رسول سے سرشار تھے اور جو اللہ کی محبت جن کے دل کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی, ہندوستان کے اندر انگریزوں کے منحوس قدم ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کر سکتے تھے, جنہوں نے حب رسول سے سرشار ہو کر نعتیہ کلام سلک رسول لکھا, جنہوں نے منصب امامت
ایک کتاب لکھی جنہوں نے صراط مستقیم اور تقویت الایمان بھی لکھی. جس طرح انگریزوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور وہابیت کا ان کے اوپر لیبل لگایا. اس وقت میڈیا انگریزوں کے قبضے میں تھی, تمام ذرائع ابلاغ انگریزوں کے قبضے میں تھے, اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک انگریزوں کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت انگریزوں نے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو پر وہابیت کا لیبل لگایا اور پورے ہندوستان کے اندر, متحدہ ہندوستان کے اندر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اور اس وقت جو ان کے ہمنوا تھے اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے اور جو انگریزوں سے برتر پیکار تھے, انہوں نے ہر چند سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی صفائی پیش کی, لیکن کارخانے میں اہل حق علماء کی آواز گویا کہ ٹوٹی کی آواز بن کر رہ گئی. اور انگریزوں کو بہت سارے ایسے مولوی مل گئے جو خام مولوی تھے, نادان مولوی تھے, جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور جو اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. انگریز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں مسلمان برسر پیکار ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے خلاف لڑائی کا ایک محاذ قائم کر دیا جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس پر غور و خوض کیا گیا اور انگریز اس نتیجے پر پہنچا کہ 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں ختم کر دی جائیں گی تو ہندوستان سے جہاد ختم ہو جائے گا, ہندوستان سے ہمارے خلاف گویا کے محاذ کھلنے ختم ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف جو ہمیشہ کے لیے یہ برسر پیکار ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے 3 چیزوں پر پہنچے. سب سے پہلے قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے, دوسری چیز علماء کا نام و نشان مٹا دیا جائے, اور تیسری چیز جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے دلوں سے محو اور ختم کر دیا جائے. لہذا تینوں کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا. 3 سال کے اندر اس ہندوستان کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. قرآن کریم کے نسخے حاصل کیے جاتے تھے. وہ آج کی طرح اس زمانے کے اندر پریشیں نہیں تھی, آج کی طرح اس زمانے میں طباعت نہیں ہوتی تھی, بلکہ طباعت اور پریس اور زبرائی ابلاغ سب انگریزوں کے قبضے میں تھے. تو 3 لاکھ نسخوں کا جمع کرنا اور چوراہوں پر نظریں آتش کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. 3 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا. انگریزوں نے پھر علماء کرام کے اوپر گویا شکنجہ کسا اور ظلم و ستم کی چکی میں ان کو پیسنا شروع کر دیا. دلی سے لے کر درہ خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر علماء کرام کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. کسی بھی عالم کو پکڑا جاتا تھا, ہاتھی کے اوپر سوار کیا جاتا تھا اور کسی اونچے درخت سے کوئی پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہوتا تھا, ہاتھی کو ہکا کر اس پھندے کے پاس لے جایا جاتا اور اس کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈال کر ہاتھی کو ہکا دیا جاتا. یہ بیچارہ لٹک کر اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیا کرتا تھا. اس کی آنکھیں ابل آتی تھی, اس کی زبان باہر نکل آتی تھی اور یہ تڑپ کر ایسا بن جاتا تھا. خود ایک انگریز عورت کہتی ہے جیسے انگریزی کا آج کا ہنسا بن جاتا ہے. انگریز علماء کو پکڑتے تھے, توپ کے دہانے پر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور توپ کو داغ دیا جاتا تھا. اس کا سر میلوں دور جا کر گرتا تھا اور اگر کسی عورت کے اوپر, کسی بچے کے اوپر گرتا تھا تو وہ اس کا گرنا بھی اس کے لیے موت کا ذریعہ سبب بن جاتا تھا. اس کے خون کے چھینٹے اس طرح زمین کے اوپر گرتے تھے جس طریقے سے کسی نے فضا سے خون کا چھڑکاؤ کیا ہو اور خون اور اس کے بدن کے فراغ سے اس طرح اڑتے ہوئے نظر آتے تھے جس طرح سوکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کسی ہوا کے تیز جھونکے میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ عالم تھا علماء کرام کا کہ سور کی کھالوں کے اندر علماء کرام کو سی دیا جاتا تھا اور ان کو ایک کے بعد ایک دوسرے کے سامنے آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور بھڑکتے ہوئے شعلے اور الاؤ کے اندر حوالے کر دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے سے باز آ جاؤ, انگریزوں کے خلاف لڑنے سے باز آ جاؤ اور اپنے جہاد کے فتوے کو واپس لے لو ورنہ تمہارا حشر بھی اسی عالم کی طرح ہوگا. لیکن وہ کہتے تھے تم ہماری جان تو لے سکتے ہو, تم ہمیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا تو سکتے ہو, تم بھڑکتے ہوئے شعلوں کے ہمیں حوالے کر تو سکتے ہوئے, تم آگ کے تیل
کے آگ کے اندر جلتے ہوئے تیل کے اندر ہمیں ڈال تو سکتے ہو، ہمیں بھون سکتے ہو، ہمیں جلا کر خاکستر کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے جذبہ حریت کو نہیں نکال سکتے۔ ایک وقت کے اندر 40 علماء کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے علماء کی قربانیوں کی۔ ان کو دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے وہ ان کے بدنوں کو داغا جاتا تھا، ان کے بدنوں سے بدبو آنے لگتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کام سے باز نہیں آتے تھے اور اس میدان میں رواں دواں تھے۔ تقریباً 200 سال کی ایسی سنہری تاریخ ہے اور سنہری کڑی ہے جس کے اندر کوئی انقطاع نہیں، جس کے اندر کہیں کھول نہیں۔ ابتدا ہم نے کی ہے اور انتہا بھی ہم پر ہوئی ہے۔ ابتدا ہم سے ہوئی ہے، اس خاردار وادی میں ہم تلے تنہا چلے ہیں، خون بھری وادی کے اندر ہم تنہا اس کے اندر تیرے ہیں، اس کے اندر ہم نے تنہا قدم رکھا ہے، ہم نے کبھی برادران وطن کا انتظار نہیں کیا ہے اور ہم ایک خون بھرے دریا کے اندر تیرتے ہوئے گزرے ہیں۔ ہم خاردار وادی کے اندر، کانٹوں بھری وادی کے اندر لڑکھڑاتے ہوئے گزرے ہیں، لیکن ہمارے قدموں کے اندر جنبش پیدا نہیں ہوئی، ہمارے قدموں کے اندر لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بدن کے اوپر چھپکلی کا اٹھن مل دیا گیا، جن کو کئی بار زہر دیا گیا، جن کی بینائی جوانی کے اندر چلی گئی تھی، لیکن بینا اندھے ہونے کے باوجود، اپنی کمزوری کے باوجود، اپنے بڑھاپے کے باوجود ہچکچائے نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹائے، بلکہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے اور محاذ قائم کرتے رہے اور فتوی جہاد لوگوں کے اندر اعلان کرنے کے بعد جذبہ حریت خوشی کے پیش نظر دلوں کے اندر بیدار کرتے رہے۔ یہ حال تھا۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہمارے خلاف تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ہمارے خلاف جہاد ہو رہا ہے، تو ایک طرف قرآن کریم کے نسخے جلائے، دوسری طرف علماء کرام کو تخت دار پر چڑھایا، تو تیسری طرف کیونکہ جہاد کے دروازے کو بند کرنا تھا تو اپنے مولویوں کا ہم نوا بنا لیا، جائیدادوں کا لالچ دیا، انہیں پیسوں کا دولت کا لالچ دیا، انہیں اقتدار اور جاہ و منصب کا لالچ دیا، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اور بالا کوٹ کے میدان کے اندر جامع شہادت پیش کیا تھا، ان کے اوپر جو انگریزوں نے وہابیت کا لیبل لگایا تھا، ایک نادان مولویوں نے اور خاص پیروں نے ان کی ہم نوائی کی اور انہوں نے وہابیت کا اتنا راز الاپا کہ اہل حق علماء کی آواز نقار خانے میں ٹوٹی کی آواز بن کر رہ گئی۔ اور آج بھی وہی لوگ انگریزوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے ان کے اوپر وہابیت کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کو دیکھو، گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ جو گستاخ رسول ہوگا کیا نعت یا کلام دل کے نور لکھے گا؟ کیا منصب امامت لکھے گا؟ کیا صراط مستقیم لکھے گا؟ اگر ان کتابوں کو پڑھو گے آپ تو حیرت میں پڑ جاؤ گے اور اس بات پر یقین کامل کر لو گے کہ یہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق تھا۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر اپنے لوگوں میں، مجاہدین میں، اپنے متوسلین میں اور ہندوستان کی عوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم و بربریت کی گھٹائیں امن کر آ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لینے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے والے ہیں، دامن تھامنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو عام کریں اور ہم انگریزوں سے برسرے پیکار ہو جائے۔ ہم اس پر مبنی جو محلات تعمیر ہے ان کو کھنڈرات کی شکل میں تبدیل کر دیں اور ہم وہ نظام پیش کریں حکومت کا، معیشت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر آئے تھے۔ اور پھر انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر دورے کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر آتش سیال کر دی۔ انگریزوں کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں نے اور علماء نے ہندوستان کے اندر
गवारा नहीं किया, जिसके नतीजे में उन्होंने काला पानी की सजाएं सुनाई है, हफ्ते तवाम की सजाएं सुनाई है, तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया है, उन्होंने फांसी के फंदों पर उलामा को चढ़ाया है, उन्होंने मुसलमानों को तरह तरह के जुल्म और सितम का तख्ते-ए-मश्क बनाया है। काले पानी की सजा ये फांसी की सजा से ज्यादा सख्त थी, तख्ते-ए-दार पर चढ़ाने की सजा से ज्यादा सख्त थी। हजरत मौलाना जाफर थानेवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आप बीवी के अंदर लिखते हैं कि जब इन्होंने तहरीक चलाई तो इनको कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद अमृतसर के जेल खाने के अंदर रखा गया। वहां ये फैसला जज ने सुनाया कि इनको लाहौर भेज दिया जाए, लिहाजा इनको लाहौर भेज दिया गया। लाहौर के अंदर जो अंग्रेज था वो बड़ा ही सख्त दिल था, बड़ा सख्त जा और बड़ा जालिम था। उसने लोहे के पिंजरे बनवाए जिसके चारों तरफ लोहे की कीलें और मेखें लगी हुई थी, और जो कैदी थे मौलाना जाफर थानेवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमा किराम उनको इन पिंजरों के अंदर कैद किया और फिर उन बोगियों को मुल्तान रवाना कर दिया गया। 3 महीने के अंदर लाहौर से मुल्तान ये बोगियां पहुंची हैं। अंदाजा लगाइए 3 महीने के अंदर, जबकि इतनी मसाफत नहीं है। जब भी झटका लगता था वो कीले और मेखें इनके बदनों के अंदर चुपती थी, जख्म हो गए, वो पकने लगे, उनमें पीठ पड़ गई और उसकी वजह से परेशान हाल रहते थे, पानी मांगते थे, प्यास के आलम में पानी नहीं मिलता था, फिर उनको सुकून नहीं, आराम नहीं, इसी तरह मशक्कत और परेशानी के साथ भूख और प्यास में तड़प तड़प कर मुल्तान भेजे हैं। और वहां उनके हक में उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया कि इनको अब तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया जाएगा, इनको फांसी दे दी जाएगी। जब फांसी का इनको पैगाम मिलता है तो इनके चेहरों पर बशाशत आ गई, इनके चेहरे खिल उठे। उस वक्त अंग्रेज आता है, उसने देखा कि ये अंग्रेजी इनको फांसी का हुक्म दे दिया गया है और फिर भी ये हंस रहे हैं। पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो? कहा कि अब हमारी जो मंजिल मकसूद थी वो हमें मिल गई, जहां हमें पहुंचना था हम वहां पहुंच जाएंगे, कल हमें फांसी दे दी जाएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे, सहाबा इकराम से मुलाकात करेंगे, जो हमसे पहले हमारे मुजाहिदीन सिपाही जा चुके हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। अंग्रेज ने जाकर अपने बड़े अफसर से कहा कि इनको फांसी की सजा सुनाने के बाद इनको तो और खुशी हो गई, इनके चेहरे खिल उठे, इनके चेहरों पर मसरत और सादमानी के आसार हैं। अंग्रेज वापस आता है और अपना हुक्म वापस लेता है, कहता है कि हम तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, हम तुम्हें मसरत और सादमानी के साथ नहीं देखना चाहते, इसलिए हम तुम्हें काले पानी की सजा सुनाते। उस वक्त मौलाना जाफर थानेवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा कि मुस्तहिक़-ए-दार को हुक्म नजरबंदी मिला, मुस्तहिक़-ए-दार को हुक्म नजरबंदी मिला, क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई। अगर फांसी मिल जाती, फांसी की सजा हो जाती तो हमें इस दुनिया से रिहाई मिल जाती, लेकिन हमें मुस्तहिक़-ए-दार को हुक्म नजरबंदी मिला, यानी काले पानी की सजा सुना दी गई। काले पानी इनको भेज दिया गया। काले पानी की सजा जजीरा इंडुमान और वहां के जो दूसरे जजाइर है वहां कोई फसील नहीं थी, वहां कोई चार दीवारी नहीं थी, बल्कि खुला मैदान हुआ करता था, ता हद निगाह पानी ही पानी हुआ करता था। अंग्रेज उनसे सड़कें बनवाया करता था, उनसे रास्ते साफ कराया करता था, उनसे गंदी नालियां साफ कराया करता था, गलाजत के टोकरे उलमाए किराम के सरों पर रखकर उनसे भिजवाया करता था। एक शख्स जिसको काले पानी की सजा सुनाई गई, जब वो काले पानी पहुंचता है तो उसने देखा कि मौलाना फजल हक खैरबादी जो हिंदुस्तान के उलमा आलिमों में शुमार होते हैं और हिंदुस्तान के उलमा में बेताज बादशाह समझे जाते थे और तस्लीम किए जाते थे, गलाजत का टोकरा अपने सर पर रखकर किसी जगह फेंकने के लिए जा रहे थे। जो जितना सर पर आबूदा हुआ करता था, बड़ा आलिम हुआ करता था, इतनी ही गंदी सजा उसको दी जाती थी और गंदी गंदी खिदमत उनसे ली जाती थी। ये काले पानी की सजा उनको सुनाई गई।
یہ سزائیں علماء حق کو دی جاتی تھی، انگریزوں کے خلاف نفرت بردی چلی جاتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مکے سے قید کر کے مالٹا کے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ 4 سال کی قید بامشقت گزارنے کے بعد ہندوستان آتے ہیں اور ہندوستان کے اندر آ کر دلی کے اندر اجلاس ہوا، علی گڑھ کے اندر انہوں نے بیان کیا اور وہاں لوگوں نے سمجھا کہ واقعی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک ریشمی رومال جاری کی تھی اور ان کو مالٹا کے قید خانے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، جو ان کے اندر جذبہ حریت تھا اور جذبہ جہاد تھا، وہ کتنا پاک منصوبہ تھا اور پاک جذبہ تھا۔ ہندوستان کو وہ آزاد کرنا چاہتے تھے۔ انتقال جب ہو گیا اور ان کو تختہ پر لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، تو اس وقت دیکھا گیا کہ ان کی پشت کے اوپر کھال نہیں ہے بلکہ زخموں سے ان کی پوری پشت بھری پڑی ہے اور گویا کہ چربی نظر آ رہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو کلکتے سے بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کی کمر کے اوپر اتنے بے شمار زخم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مالٹا کے قید خانے کے اندر جب انگریز آتا تھا تو لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی کمر کو صافتا تھا، انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اے شیخ الہند اپنے فتوے کو واپس لے لے، اپنے فتوے کو ہمارے حق میں دے دے، ورنہ اسی طرح تجھے تڑپ تڑپ کر جان دینی ہوگی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اے انگریز تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن میں فتوی جہاد واپس نہیں لے سکتا۔ اور اس طرح ہندوستان آئے جو سوکھ کر اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے اور ہندوستان آ کر انہوں نے اپنی جان اپنی کے سپرد کی ہے اور آج گویا کے مزار قاسمی کے اندر وہ محو خواب اور آسودہ خواب ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ بڑا کردناک اور المناک ہے جس کو تاریخ جلیان والا باغ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سیف الدین کچلو کو گرفتار کر دیا گیا، ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا گیا اور مہاتما گاندھی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ یہ دونوں حضرات سیف الدین کچلو اور ستیہ پال یہ دونوں کے دونوں کانگریس کے اہم لیڈر تھے۔ مسلمانوں کے اندر اور برادران وطن کے اندر جوش پیدا ہو گیا، ایک اشتعال پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ہڑتال کر دی اور امرتسر اور پنجاب کے علاقوں کے اندر ایسی ہڑتال کی کہ جب تک ہمارے لیڈروں کو رہا نہیں کر دیا جاتا اور ہم تک واپس نہیں کر دیا جاتا اسی طرح ہڑتال کی جاتی رہے گی۔ انگریزوں نے مارشل اللہ جاری کر دی کہ جو بھی ہندوستانی نظر آئے اس کو گولی سے بھون دیا جائے یا تختہ دار پر چڑھا دیا جائے، لیکن عوام نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اعلان کر دیا گیا کہ سیف الدین کچلو اور ستیہ پال کے حق کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا اور شام کے 4 بجے جلیان والا باغ کے اندر منعقد ہوگا۔ تمام کے اندر اعلان کر دیا گیا، کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، جبکہ مارشل لا نافذ ہو چکی تھی۔ اس وقت غالباً جنرل ڈائر وہاں کا حکمراں تھا، اسے اطلاع ملی تو اس نے یہ اعلان کیا ان کی مخالفت میں کہ جو بھی ہماری مارشل لا کی خلاف ورزی کرے گا اس آواز کو دبا دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان، ہندو اور سکھ تمام کے تمام جلیان والا باغ کے اندر جمع ہو گئے۔ شام کے 4:30 بجے تھے، جلیان والا باغ پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ایک عالم کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے۔ جنرل ڈائر کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے فوجیوں کو لے کر گیا، مشین گن لے کر گیا۔ مشین گن اتنی بھاری تھی کہ باغ کے دروازے سے داخل نہ ہو سکی تو باغ کے مین دروازے پر اس کو نصب کر دیا گیا اور تمام فوجیوں کو حکم دے دیا گیا کہ باغ کو حصار میں لے لے اور اس کا احاطہ کر لے۔ تمام کی ناکہ بندی کر دی گئی اور اس کو حصار میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ڈائر نے دیکھا کہ یہ لوگ نہتے ہیں، عوام نہتی ہے، یہ معصوم بچے ہیں، یہ جوان جن کے پاس کوئی اسلحہ اور نہیں، لیکن اس کے باوجود بے خوف ہے، نڈر ہے، کوئی خوف اور کوئی ہراس ان کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے اندر ہلاکو خاں اور چنگیز خان کی روح گویا کہ حلول کر گئی اور اس نے حکم دیا کہ ان کے اوپر گولی ڈال دی جائے، مشین گن سے ان کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر دی جائے۔ مشین گن چالو کر دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عوام
تمام خاک و خون کے اندر تڑپ رہی تھی اور تڑپ تڑپ کر جان دے رہی تھی. جو بیچارے بوڑھے تھے وہ تو کرا بھی نہ سکے اور جوانوں کی لاشوں کے بوجھ تلے جب کر انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا. جو جوان تھے انہوں نے تڑپ تڑپ کر جامِ شہادت نوش کیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا. اور جو معصوم بچے تھے انہوں نے اپنے منہ سے خون کو اگل کر وہاں اپنی جان دے دی. کئی گھنٹے اسی طرح گولی چلتی رہی. پورا باغ لاشوں سے پٹ گیا, پشتوں کے پشتے لگ گئے اور موت کی سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور موت کی سوچ رہی تھی میں کس کی روح کو قبض کروں, میں کس کی جان کو قبض کروں. پورا باغ خون سے لہو لہان ہو گیا اور ایک خون کا دریا بن گیا. گویا کہ اس باغ کے اندر جانا خون میں اپنے قدموں کو ڈبوئے بغیر بالکل ناممکن تھا. جب تمام کی لاشیں سرد ہو گئی اور ٹھنڈی پڑ گئی تو اب جنرل ڈائر کہتا ہے کہ اب کھیل بھی ختم اور فوجیوں نے بھی کہا اب گولیاں بھی ختم اور واپس آ گئے. ایک عورت خود کہتی ہے کہ وہ جب جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ خون سے پورا باغ لہو لہان ہوا پڑا ہے. ایک خون کا گویا کہ دریا ہے. اپنے باپ پیروں کو خون میں بھگو کر جاتی ہے, تلاش کر کے اپنے شوہر کی لاش کو نکالتی ہے اور وہاں دیکھتی ہے کہ پوری رات اس نے تڑپ تڑپ کر اور بیداری کے ساتھ گزار دی. کوئی پورا باغ کے اندر اور ماحول کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا. کتوں کے بھونکنے کی آواز تھی اور خوفخوار درندوں کی آواز تھی. گویا کے کتے تھے جو لاشوں کو نوچ رہے تھے یا درندے تھے جو لاشوں کو کھا رہے تھے. کوئی پانی دینے والا نہیں تھا, کوئی زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں تھا. یہاں تک کہ جنرل ڈائر نے ان جامِ شہادت نوش کرنے والوں کی لاشوں کے تجہیز و تکفین کی بھی اجازت نہیں دی. جو زخمی تھے ان کو اسپتال تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی, ان کے مرہم پٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت 1919 کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ نے خلافت کمیٹی قائم کی. اسی طرح اسی زمانے کے اندر جمعیت العلماء کو قائم کیا گیا. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی رحمت رحمہم اللہ نے پورے ہندوستان کے اندر خلافت کمیٹی قائم کر کے ترک موالات کا ایک عام پیغام دیا کہ کوئی بھی انگریزی مصنوعات کو استعمال نہیں کرے گا, کوئی بھی ان کی ملازمت نہیں کرے گا, کوئی ان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوگا, کوئی ان کے اسکول اور کالج کے اندر ملازمت نہیں کرے گا. گویا کہ انگریزی تعلیم کے حاصل کرنے پر بھی اس وقت پابندی عائد کر دی گئی تھی. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, دونوں حضرات نے پورے ہندوستان کے علماء اور عوام کے اندر آتش سیال بھر دی تھی اور ان کے ساتھ برادران وطن بھی لگ گئے, مسلمان بھی لگ گئے. انگریزوں کے خلاف ایسا ماحول قائم ہو گیا کہ انگریز حیرت میں پڑ گیا, انگریز سرسر رہ گئے. اس وقت حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ برطانیہ گئے ہیں اور وہاں پائے تخت لندن میں گرجدار آواز میں کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا, یا تو آزادی کا پروانہ لے کر جاؤں گا ورنہ 2 گز زمین مجھے دفن کے لیے اسی انگلینڈ کے اندر تمہیں عطا کرنی ہوگی. اس طرح کامل آزادی کا پیغام کسی نے نہیں دیا, کامل آزادی کا نعرہ کسی نے بلند نہیں کیا جو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے بلند کیا تھا. اسی زمانے میں جمعیت العلماء قائم ہو گئی اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ اس کے رہنما تھے. دلی کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا گیا. دلی کے اندر سیائی لگی ہوئی ہے, فوج لگی ہوئی ہے اور یہ حکم نافذ کر دیا گیا ہے کہ دلی کے گھنٹہ گھر پر کوئی بھی کانگریسی نہیں ہو, کیونکہ کانگریس کمیٹی بھی خلاف قانون قرار دے دی گئی تھی. تمام سیائی لگی ہوئی ہے, فوج لگی ہوئی ہے, وقت ہو چکا ہے, خدشہ بھی ہے کہ کہیں گرفتار نہ کر دیا جائے. لیکن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ دلی کے اسٹیشن پر اترتے ہیں, کھدر کا لباس اپنی گٹری کے اندر باندھتے ہیں اور لٹھا پاجامہ پہنتے ہیں اور جے پوری سازا اپنے زیب سر کرتے ہیں اور قیمتی چھڑی ہاتھ میں لیتے ہیں. ٹرین سے اترتے ہیں تو تمام دیکھتے ہیں کہ کوئی نواب ہے اور کوئی والی ریاست ہے. کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ ہے, کیونکہ ان کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا تھا. یہ
घंटा घर पहुंचते हैं तो उस वक्त वहां CID और तमाम फौजी थे, 5 मिनट रह गए हैं, ना कोई कुर्सी है, ना कोई स्टेज है, ना कोई आलिम है, ना कोई अवाम है, तमाम के तमाम मुतमईन हो गए कि अब कोई इजलास मुनाकिद नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर गली कूचों से जो अवाम, मुसलमान और उलमा और बिरादरान वतन आना शुरू हुए हैं, तो एक जम्मे खतीर था, एक इत्तिहाम था, एक हुजूम था, और फिर खड़े होकर जो तकरीर की है तो अंग्रेजों के फराख से उड़ा दिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी को गिरफ्तार कर सके, और फिर अंग्रेजों ने दूसरी अपनी मुआवनत के लिए वॉलंटियर तलब किए और फौज तलब की, लेकिन जब तक उनकी कुमक आई और दूसरी फौज आई उस वक्त इजलास बर्खास्त हो चुका था और तमाम के तमाम अपने सुकून के साथ अपने घरों को जा चुके थे, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कराची के अंदर जो इजलास हुआ था उस इजलास के अंदर यह फतवा सादिर कर दिया गया था कि अंग्रेजों की मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंग्रेजों की कोई मुलाजमत नहीं करेगा। उस फतवे पर दस्तखत करने वाले वो शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, और तकरीबन 674 उलमाए किराम ने उस फतवे के ऊपर दस्तखत किए थे। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। देवबंद से शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया और कराची के जेल खाने के अंदर कैद कर दिया गया। अब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है गोया के फांसी की सजा उनको सुना दी जाएगी। उस वक्त उनको एक गाड़ी में लाया गया और फौज अलर्ट कर दी गई, वॉलंटियर तैनात कर दिए गए कि कोई अदालत के अंदर दाखिल ना हो सके और कोई इनके हक में मुज़ाहमत न कर सके, कोई नारे इन्क़िलाब बुलंद न कर सके। आगे पीछे गाड़ी है और बीच में एक गाड़ी है जिसके अंदर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमाए किराम थे। अदालत के अंदर पेश किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह है। उस वक्त जो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज जज के सामने बयान दिया है वो कोई बयान नहीं बल्कि जुर्रत, हिम्मत और बेबाकी का एक शाहकार था कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बिरादरान वतन में से ऐसा कोई बेबाक बयान नहीं दिया है। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर हुकूमत वक्त ये चाहती है कि हमें हमारे कुरान करीम को जला दिया जाए, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मिटा दिया जाए और हमारे फिक़ह की किताबों को नेस्त और नाबूद कर दिया जाए, तो कान खोलकर सुन लो कि इस्लाम के नाम पर सबसे पहले जान को कुर्बान करने वाला यह शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी होगा। यह जब सुना है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने आगे बढ़कर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को चूम लिया। बाहर नारे तकबीर बुलंद हुआ और उसकी आवाज से अंग्रेजों के और जो उनके हमनवा थे उनके दिल दहल गए। उस वक्त ही शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था क्या हुकूमत वक्त ये चाहती है कि हमारे मजहब के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए? अगर ये चाहती है तो और से सुन ले, ऐलान कर दे ताकि हिंदुस्तान के अंदर उस जमाने के एतबार से 7 करोड़ मुसलमान गौर कर ले कि हमें हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है, अपने शायर इस्लाम के साथ, अपने मजहबी तशख्खुस के साथ और अपने मजहबी वजूद के साथ, या हमें हुकूमत की रियाया बनकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उस जमाने के एतबार से 22 करोड़ हिंदू भी गौर कर लेंगे कि उन्हें किस तरह इस हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी गुजारनी है। और अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंच आई मजहब इस्लाम पर तो उसके नाम पर सबसे पहले अपनी जान को कुर्बान करने वाला ये हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह होगा। अंग्रेज ने सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई थी और उनको रिहा कर दिया गया था। ये कारनामे हैं हमारे अकाबिर के और उलमाए देवबंद के जिन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानियां दी हैं। लेकिन ये बारफ्तगी कहां से मिल रही थी, ये शहबगी कहां से हासिल हुई, और ये वालिहाना दर्जे का शौक शहादत और ये जज्बा हुर्रियत और जिहाद कहां से मिला? आपको नाम मिलेगा दारुल देवबंद का, जहां अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हुर्रियत को और जज्बा जिहाद को जामे शरीयत के अंदर ढाल रहे थे, और हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जादे हुर्रियत को अपने नफ्स पा से उभार रहे थे। वो दारुल देवबंद जो अंग्रेजों की मुखालफत में कायम किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी हुकूमत छीन ली थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लाल किले के ऊपर यूनियन जैक लहरा दिया था। अंग्रेजों ने
مسلمانوں کے اوپر شکنجہ تعذیب کر دیا تھا، اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریزوں نے ہماری حکومت چھین لی ہے، انگریزوں سے اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، ان کی فوج زیادہ تعداد میں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شاملی کے میدان میں ہم شکست کھا چکے تھے۔ بہت سارے لوگ شاملی کی جنگ کو اور جہاد شاملی کو غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، غدر کہتے ہیں، یہ غدر لینا درست نہیں ہے، یہ غدر کے معنی دھوکے فریب کے آتے ہیں، غدر کے معنی بغاوت کے آتے ہیں، یہ غدر نام تو انگریزوں نے دیا تھا، یہ شاملی کی جنگ، یہ جہاد شاملی، یہ ہمارا نام ہے۔ اور آج کے پیپر میں بھی آپ پڑھو گے کہ یا کل کے پیپر میں کہ غدر نام دینا جہاد شاملی کو درست نہیں، جو 1857 کے اندر شاملی کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لڑی ہے۔ اس طرح کہ جب انگریزوں کے اقتدار کی گھٹائیں امڑ کر ہندوستان کے اوپر کالی سیاہی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور محیط سناٹا بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس وقت خانہ بھون کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے اور جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، جہاد کرنے کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمانے لگے جہاد کے لیے نصب امام کی ضرورت ہے، امام مقرر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنی دیر لگتی ہے، لائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور ہم آپ کو اپنا امام مقرر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں بس سمجھ گیا، لیکن مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس آلات جہاد نہیں، انگریزوں سے کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اصحاب بدر سے بھی کم تعداد میں آلات جہاد ہے۔ بس پھر کیا تھا سب کی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت حاجی امداد حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امام بنایا گیا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو افواج کا سپہ سالار بنایا گیا، مولانا منیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ جامی شہید کو میمنہ اور مائسرہ پر مقرر کیا گیا اور انگریزوں کے خلاف بھیج دیا گیا۔ ایک راستہ جو وہاں ایک باغ کے پاس سے گزرتا تھا، اس باغ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چھپ کر بیٹھ گئے اور یہ حکم دے دیا جب میں اعلان کروں تو فوراً فائر کر دینا۔ انگریزوں کی پلٹن ایک توپ کے ساتھ آ رہی تھی، جب وہ قریب سے گزری فوراً فائر کیا اور فائر کا اعلان ہوا، ایک دفعے سے سب نے جب فائر کیا ہے انگریز کچھ تو مارے گئے اور نہ جانے کتنے بھاگ گئے، یہ سمجھ کر کہ اس باغ کے اندر معلوم نہیں کتنے مجاہدین چھپے ہوئے ہیں اور توپ وہیں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توپ کو کھینچ کر خانہ بھون کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ کے سامنے لا کر ڈال دیا کہ حضرت یہ توپ ہے اور یہ توپ خانہ ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے چونکہ اس دلی پر قبضہ کر لیا تھا اور آس پاس کے دیہات کے اندر قتل عام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ خبر پھیلتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر خانہ بھون پہنچی، یہ خبر شاملی میں پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک قسم کا خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، شاملی کے اندر حکومت قائم کر لی، خانہ بھون کے اندر حکومت قائم کر لی۔ جب انگریز پلٹن آنے لگی تو انہوں نے فصیل کے دروازوں کو بند کر دیا اور ایک اونچے مقام پر توپ کو وہی جو انگریزوں سے چھینی تھی نصب کر دیا گیا۔ جب انگریزی پلٹن آئی اور جب مقابلہ ہوا تو پہلا توپ کا جب گولا داغا ہے تو سیدھا انگریزوں کی ایک غلیل کے اندر جو توپ تھی اس کے اوپر جا کر گرا اور اس کے فراق سے اڑ گئے۔ لیکن انگریزوں کے پاس بہت ساری توپیں تھی، انگریزوں کے پاس بہت ساری رائفلیں تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس توڑے دار بندوقیں تھی، رائفلیں نہیں تھی، آلات بہت کم تھے، اسلحہ بہت کم تھا۔ کب تک مقابلہ کرتے؟ انگریز غالب آ گیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، فصیل کا دروازہ توڑ دیا گیا، گھروں میں تیز سڑک کر آگ لگا دی گئی، مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، عورتوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کی گئی، جو ملا اس کو تہے تیز کر دیا گیا یا تخت اتار پر چڑھا دیا گیا یا گولی سے بھون دیا گیا اور کچھ حضرات فرار ہونے میں اور نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 132
مسلمانوں کو شیر علی کے باغ کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. ایک زمانے تک ان کی لاشیں اسی طرح جھولتی رہی، لیکن ان کی کرامتیں تھیں، اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت تھی. نہ کسی گدھ نے ان کو کھایا اور نوچا، نہ کسی جانور نے ان کو کھایا اور نوچا. ایک زمانے تک اسی طرح وہ لٹکے رہے اور ان کی لاشیں سوکھ کر لکڑی بن گئی تھی. ایک عرصہ دراز کے بعد، تقریباً 70-80 سال کے بعد، ایک انگریزی پلٹن جب گزری ہے تو ایک انگریز پوچھتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تھانہ بھون ہے. کہا تھانہ بھون ہے؟ کہنے لگا او کیا تھانہ بھون آج بھی آباد ہے؟ اتنا ظلم و ستم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا تھا کہ اسے حیرت ہو گئی کہ آج بھی تھانہ بھون آزاد ہے. تقریباً 1000 کو تو وہاں قتل کیا گیا تھا، 132 کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا تھا اور کتنوں کو تہہ تیز کیا گیا تھا. پورا تھانہ بھون کو اجاڑ دیا گیا تھا. شاملی سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اور بھی بے پناہ قربانیاں ہیں. کہاں تک بیان کی جائے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے. میں نے شروع میں شعر عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ میرے ماضی کی تابانی کوئی تاریخ سے پوچھے، میرے ماضی کی تابانی کوئی تاریخ سے پوچھے. نہیں پائی کہیں اسلاف میں محرومیاں ہم نے، ہماری جان نثاری برگ و گل انجے سنائیں گے کہ ہر سرخی چمن کو خون دل سے کی عطا ہم نے. وہی کر ہماری سادہ لوہی پر زمانہ محو حیرت ہے، نصیب دشمنا کر دی بہار گل ستا ہم نے. وہی کرتے ہیں دیکھو آج بیرون چمن ہم کو، وہی کرتے ہیں دیکھو آج بیرون چمن ہم کو. چمن میں جن کی خاطر کی چمن آرائیاں ہم نے. معرکہ جب بھی آیا حق و باطل ہم نہ گھبرائے، معرکہ جب بھی آیا حق و باطل ہم نہ گھبرائے. بساتے ظلم ہی یکسر لڑی ہر سما ہم نے. ہندوستان ہماری تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے، ہمارا تہذیب و تمدن کا مرکز ہے. ہندوستان کے در و دیوار پر ہماری 1000 سالہ تاریخ کے نشانات زندہ ہیں. اگر ہندوستان کی سرزمین پر سردار پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی اپنا حق رکھتے ہیں تو مفتی کفایت اللہ کو، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کو، مولانا حسین احمد مدنی کو بھی وہی حال حاصل ہے. ان کے حق کو چھینا نہیں جا سکتا. اگر ہندوستان کے اندر برادران وطن کو شہری حقوق حاصل ہے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل ہونے چاہیے. ان شہری حقوق کو چھینا نہیں جا سکتا.